سوال ہے ان کا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی مومن شخص کو اپنی موت کی خبر پہلے سے ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ فلاں وقت میں اس کو موت آ جائے گی. جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سے بھی ارے معلوم کیا گیا تھا کہ آپ کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اپنی صحابہ کرام سے خاطب کر کے کہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تھے. تو یہ موت جو ہے کس وقت آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جن 5 چیزوں کو فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے موت، جس کا علم صرف اور صرف جو ہے اللہ کو ہے. عندہ علم الساعہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر اس کا انتقال ہوگا، کس وقت ہوگا، کہیں ہوگا. ہاں، بس یہ ہے کہ کبھی کبھی آثار و قرائن سے کبھی آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بھائی اب اس کے آخری وقت جو ہے قریب ہے، لیکن کس وقت آئے گی موت اور کب آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بس اپنے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہے تو جتنا بتایا ہے اتنی بس معلوم ہے. یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اور صرف کسی کو کیا ہوتا ہے، اللہ ہی کو ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ملاقات اس کے فوت ہوئے رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ اس کی تو کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. لیکن ہاں، اتنی بات ملتی ہے ضرور، اور قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی اس کی یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب رشتہ دار وہاں پر جنت میں ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اور باقاعدہ بیٹھ کر کے ملاقاتیں ہوں گی رشتہ داروں سے، اور سب سے جو ہے ملیں گے، ملاقات کریں گے. لیکن یہ کہ عالم برزخ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی روایت جو ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ہم کو دلیل نہیں ملتی ہے اس سلسلے میں. اس لیے جب حدیثیں خاموش ہیں اس بارے میں خاموشی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کیا رہیں، خاموشی رہیں. کیا مرنے والے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے؟ جی، جب اس کو مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے تو وہ اس وقت، اس لیے بہت سے لوگوں کے نزدیک جیسے مالکیہ وغیرہ کے یہاں یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کلمہ تلقین کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی تم سے اب یہ سوال کریں گے منکر نکیر، تم اس کا جواب یہ دینا، جیسے تم زندگی گزارتے تھے اسی طرح سے زندگی گزارنا اور اسی طرح سے رہنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ان کو زندہ کریں گے. وہ آتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. مومن ہے تو تینوں سوال یہی صحیح دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کو تلقین کرو، اور یہ گو کہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے. اس لیے ملک شام کے لوگ تو باقاعدہ ان کے یہاں تلقین کرتے تھے، لوگ قبروں پر بیٹھ کر کے. اور اس سے تلقین کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے نکیر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ تلقین کر رہے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرے والے سے کہ ارے بھائی چلو چلتے ہیں، یہ تو یہاں تو لوگ تلقین ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صحیح جواب دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی، تو اس لیے جو ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا دنیا سے سلسلہ چل چکا ہے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے قریبی یاد نہیں آتے، یعنی اس کے پیچھے والے یاد رہ جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار اور قریبی یاد نہیں آتے، یعنی اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ اب وہ یہاں سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو، اس کو لوگوں کو یاد کرتا ہے کہ اس کو کوئی تسلی، کوئی تشفی، کوئی اس طرح کی تلقین کرے. اس لیے وہ ضعیف روایت ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے، امام احمد بن حنبل نے وغیرہ نے تو مکروہ قرار دیا ہے کہ تلقین کرنے کو. لیکن چونکہ بہت سے محدثین نے، فقہ السنہ کے جو مصنف ہیں سید سابق صاحب، وہ بھی حالانکہ سلفی ہیں، اور وہ اس پہ شیخ البانی کے بھی ان کی فقہ السنہ پہ تحقیق ہے، اور بھی 3 سلفیوں کا نام اس پر لکھا ہوا ہے. ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس میں اگر تلقین کی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ اس سے اس کو تسلی ملتی ہے. تو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے قریبی رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ اس کی تلقین کی جائے اور اس کو جو ہے اس سے تسلی ملے. اور یہ کہ اولاد صدقہ جاریہ کے طور